ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر زاہد جمال کے ساتھ ہارٹ فیلئر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ کارڈیک فیلئر کی بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا غذا کا. غذا میں نمک بھی ہوتا ہے، بالکل. اور بلڈ پریشر کی جب بھی بات آتی ہے تو نمک کا خاص طور پر ذکر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے. بالکل. تو اس میں دیکھیں، نمک آپ نے بہت امپورٹنٹ کہا ہے. ہمارے کھانے پینے میں نمک بہت زیادہ ہے. لوگ جو باہر کھا رہے ہوتے ہیں ٹکے اور کباب اور اس میں باربیکیو آئٹمس، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مرغن کھانا نہیں کھا رہے. بلکہ کچھ لوگوں کو تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ گھر کا کھانا کھاتے ہوئے اس کے اوپر اسپرنکل کرتے ہیں وہ سالٹ تو کو. سب سے خطرناک ہے. ایڈڈ سالٹ جو ہوتا ہے اوپر سے ڈالنا، پہلی چیز بالکل الاؤڈ نہیں ہے اوپر سے نمک ڈالنا. یہ سب سے مہلک وہ عادت ہے. اگر یہ تو آپ کا عادت ہونی نہیں چاہیے اوپر سے نمک ڈالنا. پھر گھر کے خواتین کو اس لیے میں نے کہا کہ 1 مہینے لگتے ہیں کہ نمک، ہر آدمی کے ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں کہ جس طرح گھر میں کھانا بنتا ہے نمک اسی طرح ان کی عادت ہو چکی. کسی کو زیادہ لگتا ہے، کسی کو کم لگتا ہے، لیکن ہر گھر کے ہر فیملی کا ایک ٹیسٹ برڈز ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ نمک بالکل اتنا ڈالیں جو حسب ذائقہ جس کو کہتے ہیں، کہ دوسرے کو آ کے پھیکا لگے آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو. تو اس میں 1 مہینے لگتے ہیں. فیملی میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. 1 مہینے کے بعد فیملی یوز ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتی ہے. تو جتنا کم سے کم نمک پہ آپ لے آئیں فیملی کو، اس سے بڑی آپ فیملی کے لیے آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. تو نمک سے بلڈ پریشر سے بچے. اور دوسرا، جو ہارٹ جس کا کمزور ہے، پہلے سے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ان کے لیے بہت ہی مہلک ہے. اور زیادہ تر مریض جو ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید کے بعد، عید کے بعد، جو گوشت کھایا یا فیسٹیول ہوا یا شادی بیاہ گھر میں ہو رہی ہے، اس کے بعد مریض تو فوراً ہسپتال آنا ہی آنا ہے. تو اسی چیز چائنیز کھانے میں جو سویا سوس ہوتا ہے، یہ زہر ہے آپ کے لیے. اس میں ہائی سالٹ ہوتا ہے، ایجینوموٹو. تو چائنیز کھانا پلیز، اگر ہارٹ کا مریض ہے، ویری کیئرفل، نمک بالکل کم دے، سویا سوس استعمال نہ کرے اور نمک سے وہ بچے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرے وہ مریض جو دوائیں اکثر پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں، گھٹنے میں درد ہوا، یہ دوا ریگولر بیس پہ، یہ سب ہارٹ فیلئر کے مریض کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں. اس سے پاؤں بھی سوجے گا، ہارٹ کے اوپر لوڈ بھی پڑے گا. اور پھر تو عام دوائیں کوشش کریں جب تک الٹی سیدھی دوائیں ریگولر بیس میں نہ لیں. تو وہ سب چیزیں ویسے یہ بڑی اہم بات بتائی آپ نے چائنیز کھانے والی، کیونکہ عموماً لوگوں کو پھیکا کھانے کو کہا جائے تو وہ چائنیز منگا لیتے ہیں کہ وہ پھیکا ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو کارڈیک فیلئر کے مریضوں کو اوائڈ کرنی چاہیے، یا جس کی وجہ سے ان کی بیماری مزید خراب ہو سکتی ہو؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سی دوائیں ایسی ہیں جو کہ ہارٹ فیلئر کے مریض کو ورس کر دیتی ہیں. اس میں جیسے میں نے ایک پین کلرز کا، خاص کر جو این سیڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہر پین کلر نہیں لیکن زیادہ تر پین کلرز اسی فیملی سے تعلق وہ خطرناک ہوتے ہیں. تو مینلی پین کلرز ہی ہیں جو ہارٹ فیلئر کے. اور بھی دوائیں ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے وہ سب سے کامن ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر بلڈ پریشر کا مرض اگر موجود بھی ہو تو سامنے نہیں آتا، سامنے آ بھی جائے تو وہ ادویات صحیح طور پر نہیں لیتے. شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سائلنٹ کلر ہے، کوئی علامت فوری طور پر سامنے نہیں آ رہی ہوتی. بالکل صحیح. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہارٹ فیلئر کا ریشو جو ہمیں نظر آتا ہے آج کل میں دیکھا جائے، یا بہت سارے پیشنٹس جو ہمیں بار بار ملتے ہیں کارڈیک پرابلمس کے ساتھ، ان کی اتنی بڑی شرح ہونے کی، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دیکھیں، اس پہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی، چھوٹی سی اسٹڈی، کہ پاکستان کے اندر اباؤٹ 20% لوگ، یعنی ہر چوتھے سے پانچویں مریض کو ہائی بلڈ پریشر ہے، چاہے وہ گاؤں میں رہ رہا ہو چاہے شہر میں رہ رہا ہو. اور اس میں سے جن کو پتہ بھی ہے، صرف 3% ایسے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے. یعنی 97% آف لوگ ایسے ہیں جو دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کھانا ناشتہ بھول سکتے ہیں، دوا نہیں بھول سکتے. اب اتنی اچھی اچھی دوائیں آ گئی ہیں، پہلے دوائیں اچھی نہیں تھیں. اب تو ایسی دوا آ گئی ہیں آپ ایک دفعہ لے لیں 24 گھنٹے اثر کرتی ہیں. اور اب دوائیں آ گئیں 2 دوائیں ملا کر ایک ٹیبلٹ، کمبینیشن تھیراپی. اب تو دوائیں بہت سیف دوائیں آ گئیں، سائیڈ افیکٹ کم ہے. اب تو لوکل دوائیں بھی ملنے لگیں جنرک، جو کہ سستی سے سستی. تو لوگ یہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں، فیشن شو میں، لان کے ایگزیبیشن میں لوگ بھرے ہوں گے لیکن وہ دوا بغیر کھائے ہوئے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ ہمارا یہ پرائرٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ سائلنٹ ڈیزیز کی کوئی علامتیں نہیں ہوتی ہیں. تو آپ کھانا ناشتہ بھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں، میں ہر مریض کو کہتا ہوں، لیکن دوا نہیں بھول سکتے. پھر تو آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. کھانے پینے میں آپ خیال رکھیں، دوا نہ بھولیں. اور 70% لوگ جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوا نہیں کھاتے ہیں. ان کو بیماری کا بھی پتہ ہوتا ہے لیکن روز دوا ٹائم پہ نہیں کھاتے ہیں. جو مریض اپنا خیال رکھے سے وہ بچ سکتا ہے. ڈاکٹر کو دکھانے سے آپ نہیں بچ سکتے. تو آپ کو دوا روز کھانی ہے، جیسا آپ کھانا ناشتہ کھاتے ہیں اس طرح دوا کھانی ہے.
چاہے آپ افورڈ کر سکیں نہیں کر سکیں، اپنا بجٹ کہیں اور کم کریں، مستقل کھانی ہے اور ایک طویل لائف عرصے تک، لانگ عمر بھر کھانا ہے. یہ سمجھ لیں جو دوا نہیں کھا رہا ہے وہ خطرناک ہے، اور جو دوا کھا رہا ہے وہ خطرناک نہیں ہے. لوگ الٹا سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جو دوا نہیں کھا رہا ہے اس نے کبھی اپنا چیک اپ ہی نہیں کرایا، اس کو نہ کولیسٹرول پتہ ہے اپنا، نہ شوگر پتہ ہے، نہ بلڈ پریشر پتہ ہے. جی. تو جس طرح عمر بڑھتی ہے یہ سب بیماریاں ہوتی ہیں. اور لوگ اب امریکہ میں بڑی ایج تک پہنچ چکے ہیں، ہر بیماری بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس سے لوگ زیادہ زندہ رہ رہے ہیں. پاکستان میں بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور لوگ بھی کم زندہ رہ رہے ہیں. جی. تو ہم دونوں طرف سے مار کھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے علاج کی، تو خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ایک دفعہ سامنے آ جائے ہارٹ فیلئر کا، تو کس سٹیج تک، جیسے آپ نے سٹیجز کا تذکرہ کیا تھا، یہ بیماری ریورسیبل ہے یا نقصان جو ہو چکا ہے اس کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، اور کس کے بعد یہ ریورسیبل کنسیڈر کی جاتی ہے؟ اس میں ریورسیبل بہت کم ہوتا ہے. کچھ لوگ جن کو سینے میں درد ہوتا ہے، دل کی نالیاں خراب ہو، ان کا بائی پاس ہو جائے، انجیوپلاسٹی ہو جائے، اگر اس وجہ سے اس کا ہارٹ پورا ڈیمیج نہیں ہوا تو ریکور تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. جی. لیکن ہمیں اینڈ ریزلٹ یہ دیکھنا ہے. سمپل سے ایک ٹیسٹ ہے ای سی جی اور ایک سمپل ٹیسٹ ہے ایکو. یہ ہمیں بتا دے گا فیوچر اس مریض کا کیا ہے. جس کا بھی ہارٹ کا پاور ہارٹ اٹیک کے بعد 40% اگر اس کا 40% سے کم ہو جائے اور 35% سے کم ہو جائے تو پھر تو اس کو خطرہ ہی خطرہ ہے. جی. اور اگر ای سی جی میں اس کے وائٹ کیو آر ایس ایک خاص ای سی جی کا پیٹرن ہوتا ہے وہ ہو تو اس کو ہم کافی مدد کر سکتے ہیں. اس میں اتنی اچھی اچھی دوائیں آ گئی ہیں جو کہ ہارٹ کے سائز کو بڑھنے سے روکتی ہیں، پھر ہارٹ کی پمپنگ آسان کر دیتے ہیں. بہت سے دوائیں. پہلے تو ہم دوا سے علاج کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں لیسک سے پانی زیادہ ہو جائے ڈائیورٹک ہم دیتے ہیں، پیشاب کی گولیاں، تاکہ وہ پھیپھڑوں وغیرہ میں پانی بھرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل، تاکہ وہ اپنی نارمل زندگی گزار. اور ہارٹ فیلئر کے مریض بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں دوا ٹائم پہ کھائے. لیکن اس کے ساتھ ان کا خطرہ کیا ہوتا ہے، 50% لوگ اچانک مر سکتے ہیں دوا کھانے کے باوجود. اس کے لیے ایک نئی مشین آ گئی پوری دنیا میں، اس کو ہم ڈیفیبریلیٹر کہتے ہیں. اتنے سارے پیٹرنز ہیں، یہ جان بچانے کی مشین ہے. یہ پوری دنیا میں لگ رہی ہے، کیوں؟ باہر تو انشورنس ہوتی ہے. جس کا بھی ہارٹ کا پاور 35% سے کم ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اس سب کو یہ مشین لگا دی جاتی ہے، چاہے اس کو سانس پھولتی ہو یا نہیں پھولتی ہو. کیوں؟ 50% لوگ وہ ہیں جو اچانک ہارٹ رکے گا اور ان کی موت ہو سکتی ہے. بہت سمپل آپریشن ہے، سن کر کے کرتے ہیں، اس میں بے ہوش بھی نہیں کرتے ہیں، اور لیکن بہت مہنگا ہے. تو خدا کے واسطے اس طرف نہ جائیں. علاج نکل آیا، پہلے ہی حفاظت بتاؤ، پہلے اپنے بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں، نمک کم کر لیں، مرغن کھانا نہ کھائیں، ورنہ یہ مشین آ گئی ہے، جان بچانے کی مشین بھی کہتے ہیں یہ، لیکن لاکھوں کی میں ہے اس کی قیمت. تو آپ فروٹ کھائیں، سبزی کھائیں، اور نمک سے اجتناب کریں، آدھا گھنٹہ چلیں. یہ سب سستے علاج ہیں. جی. مطلب آپ یہ مہنگے علاج سے بچ سکتے ہیں. اور لوگ زیادہ زندہ رہ رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ. لیکن سب سے اچھا یہ کہ ہمارے ملک میں ویسے ہی غربت ہے لوگ، تو آپ کیوں اس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں اس کا علاج ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. شور. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہارٹ فیلئر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.